بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ویلکم ان سپورٹی ویڈیو نمبر 5. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس ایسٹ میں اماؤنٹ موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ اے آئی روبوٹ کو کس طریقے کے ساتھ آن کر سکتے ہیں، اور ٹریڈ مکمل ہونے کے بعد جو آپ کا ریٹرن ہے ڈیلی وہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں، اور اے آئی روبوٹ کی جو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کو کیسے آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ان کنڈیشنز کے اوپر بھی ہم آج انشاءاللہ روشنی ڈال لیں گے. سو جناب، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ میتھڈز بتائے، اس میتھڈ میں ڈیفینیٹلی آپ نے فرسٹ آف آل ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی اماؤنٹ سے اس بزنس کے اندر انوالومنٹ کرنی ہے. اور جب آپ اس انوالومنٹ کو کریں تو میک شور کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ وائلیٹ میں نہ ہو، بلکہ وہ ایسٹ کے اندر وہ شفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ایسٹ کے اندر وہ اماؤنٹ آ جائے گی تو جناب آپ کس طریقے کے ساتھ پھر روبوٹ کو آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے. فرسٹ آف آل ہم ایک جرنل اگزامپل کو بھی ساتھ میں اٹیچ کریں گے اور ان کنڈیشنز کو بھی سمجھیں گے، تاکہ جو ایک میکنزم ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لیں. دیکھیں، اگر ہم نے ٹریول کرنا ہے، انٹرنیشنلی ہم نے ٹریول کرنا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں ایک بورڈنگ کا ٹائم ہے. بیفور 4 آورس آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے. اگر آپ 10 آورس بیفور پہنچ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی انٹر ہی نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، بیکاز آپ کا جو آپ نے جس جہاز میں ٹریول کرنا ہے وہ ٹرمینل پہ موجود ہی نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر روبوٹ کو آن کرنا ہے. نہ اس سے پہلے آن کرنا ہے، نہ اس کے بعد آن کرنا ہے. اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اس روبوٹ کو آن کر لیں گے تو آپ ٹریڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے اس اسپیسیفک دن کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جس طرح سے جہاز میں بیٹھنے کے لیے جب بورڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بورڈنگ کلوز ہونے سے پہلے آپ نے جہاز میں ٹریول کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ٹائم زون ہیں، آپ نے اس ٹائم زون سے کے اندر رہتے ہوئے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے اپنے روبوٹ کو آن کرنا ہے. لیٹس سپوز ہم اگر کچھ کنٹریز کی مثال لے لیں، اگر آپ یونائٹیڈ عرب امارات دبئی سے ہیں تو آپ کو صبح 6 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان آپ کو ٹریڈ کرنا ہے. پاکستان سے ہیں آپ تو آپ کو 7 بجے صبح 7 بجے سے لے کے 3 بجے سے کے اندر ان 8 آورس کے اندر آپ کو روبوٹ کو آن کرنا ہے. رائٹ. اگر آپ اس اسپیسیفک ٹائم سے پہلے اپنے روبوٹ کو آن کریں گے تو اس کے لیے جو ایشو آئے گا وہ کیا آ رہا ہوگا جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے جب روبوٹ کو آن کرنا ہے تو آپ کے پاس میک شور کہ ایسٹ میں اماؤنٹ موجود ہو، اینڈ ایسٹ میں اماؤنٹ کے بعد آپ نے ٹرانزیکشن موڈ کے اوپر جانا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو ٹرانزیکشن موڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹائم سے پہلے آپ روبوٹ آن کر رہے ہیں تو یہاں پہ میسج آ رہا ہے جی اے آئی ٹریڈنگ موڈ ناٹ اویلیبل. جیسے ٹرمینل پہ جب جہاز موجود نہیں ہوتا تو آپ اس پہ ٹریول نہیں اس پہ بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس ٹائم زون سے پہلے روبوٹ آن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے کے ساتھ اے آئی ٹریڈ موڈ ناٹ اویلیبل یہ میسیج آئے گا اور آپ کا روبوٹ جو ہے وہ آن نہیں ہوگا. تو آپ نے اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر رہتے ہوئے روبوٹ کو آن کرنا ہے. رائٹ. جیسے 8 آورس کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 8 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے پاکستانی، تقریباً 7 بجے سے لے کے دن 3 بجے کے درمیان کسی بھی وقت آپ جسٹ یہ 30 سیکنڈ کی ایکٹیویٹی کریں گے اور جو بھی محترمہ یا صاحب روبوٹس آن کرتے جائیں گے ان کا جو فنڈ ہے وہ ٹریڈ کے لیے ایکسیپٹڈ ہوتا جائے گا. اور جیسے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر بورڈنگ ہوتی ہے اور جہاز میں سیٹس جو ہیں وہ فل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جہاز فلائی کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ان 8 آورس کے اندر جو بھی روبوٹ آن کرتا جائے گا وہ سارا فنڈ اے آئی کے تھرو کمپنی کے پاس ٹریڈ کے لیے اویلیبل ہوگا. اور ایگزیکٹ 3 او کلاک پہ وہ جو فنڈ ہے وہ ٹریڈ کے لیے پھر اسٹارٹ ہو جائے گا. جس طرح ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد جہاز جو ہے وہ فلائی ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس روبوٹ کو اس کے اندر بورڈنگ کر کے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے. رائٹ. سو جناب،
اب آپ نے ود ان ٹائم جب آپ نے اپنا روبوٹ آن کیا تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی جی؟ آپ نے اسی طرح سے ٹرانزیکشن موڈ پہ جانا ہے، اے اسمارٹ ٹرانزیکشنز پہ جانا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کے روبوٹ کے نیچے اس دن کی ڈیٹ اور ٹائم آ رہا ہوگا. آپ نے ریورس کرنا ہے، بیک پہ جا کے دوبارہ سے دیکھنا ہے، تو آپ کا روبوٹ جو ہے وہ آن ہوگا. اور میک شور کہ جب آپ کا پراپر آپ کا روبوٹ آن ہے تو اس کے نیچے آپ کی ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ جناب پراپر جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا. اگر یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم شو نہیں ہو رہا تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کا روبوٹ جو ہے وہ پراپر آن نہیں ہے. تو آپ نے ریورس کر کے ایک دفعہ دوبارہ سے اس اسٹیپ پہ آ کے اس چیز کو میک شور کر لینا ہے جی. اگر آپ 3 بجے کے بعد وقت گزرنے کے بعد روبوٹ آن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی یہ سیم کنڈیشن آ جائے گی کہ دیکھیں جب جہاز اڑ گیا پھر تو اس میں بورڈنگ نہیں ہو سکتی، بورڈنگ تو کلوز ہوگی. اسی طرح سے جب ٹریڈ کلوز ہو گیا اور فنڈ کو لے کے اس پیسے کو لے کے کمپنی اس پیسے سے ٹریڈ کرنا شروع ہو جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی نئے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ اپ نہیں کیا جائے گا اور آپ کا اس دن کا جو ٹریڈ ہے وہ جناب ویسٹ ہو جائے گا. تو میک شور آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ ود ان ٹائم جناب آپ کا روبوٹ آن ہو، اور روبوٹ آن کرنے کے بعد تاکہ آپ اس دن کا جو ٹریڈ ہے وہ انجوائے کر سکیں. اچھا جی، اب ہم ایک جرنل اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ایروپلین ہے. اس کی روٹین کیا ہے؟ اس کی ڈیلی روٹین یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے مینٹیننس واشنگ کے اوپر رہتا ہے. اس کو واش کیا جاتا ہے، اس کو مینٹیننس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. انجینئرس احباب اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی فنی خرابی تو نہیں ہے. اور پھر اس کو 8 آورس کے لیے ٹرمینل پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس میں پھر بورڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے. اور پھر 11 گھنٹے وہ فلائی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی لینڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہ 5 آورس کے لیے مینٹیننس پہ جاتا ہے. 8 آورس اس کی بورڈنگ ہوتی ہے، 11 آورس کے لیے پھر وہ فلائی کرتا ہے. یہ ایک ایروپلین کی روٹین ہے. اسی طرح سے اگر ہم اے آئی کی میٹاورس فورن ایکسچینج گروپ کا ایک ڈیلی روٹین دیکھیں تو آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ 5 آور کے لیے کلوز ہوتا ہے، رائٹ. 8 آورس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے روبوٹ کو آن کرنا ہے، اور 8 آورس مکمل ہونے کے بعد 11 آورس کے لیے آپ کا جو ٹریڈ ہے 11 آورس آپ کا فنڈ استعمال کر کے جو بھی روبوٹ استعمال آن کرتے جا رہے ہیں آپ کا فنڈ استعمال 11 آورس آپ کا فنڈ کمپنی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے جناب ٹریڈ میں یوز کر رہی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ نے روبوٹ کو آف نہیں کرنا. جب آپ نے ایک دفعہ آن کر دیا پھر آپ نے اس کو آف نہیں کرنا. اگر ود ان ٹائم جیسے بورڈنگ سٹارٹ ہے آپ کو جہاز سے اترنا پڑتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ تو پاسبل ہے، لیکن اگر فلائی کر لیتے ہیں اور اگر آپ جہاز سے چھلانگ لگا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جہاز میں دوبارہ نہیں بیٹھ سکیں گے. اور اگر آپ نے ٹائم مکمل ہونے کے بعد روبوٹ کو کچھ سیکنڈ کے لیے بھی بند کر دیا تو اس دن کا ٹریڈ آپ کا کلوز ہو جائے گا. دین آپ کو دوبارہ سے نیکسٹ ڈے کا انتظار کرنا پڑے گا اور آپ کا اس دن کا ٹریڈ جو ہے ویسٹ ہو جائے گا. تو ایک چیز میک شور آپ نے جب ایک دفعہ ود ان ٹائم روبوٹ کو آن کر دیا پھر آپ نے اس کو آن دوبارہ سے آپ نے اس کو آف نہیں کرنا، بلکہ 11 آورس کے بعد جیسے جہاز کی آٹو لینڈنگ ہو جاتی ہے وہ 11 آورس کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور آپ کا جو ٹریڈ پروفٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور کلیئر کرتا چلوں میں کہ اگر تو آپ کا اکاؤنٹ جو جناب لیس دین 20,000 ہے تو پھر آپ کا 5 ڈیز ٹریڈ ہے، اور اگر مور دین 20,000 ہے تو پھر 7 ڈیز ٹریڈ ہے. پھر آپ ویکینڈ کے اوپر بھی اس ٹریڈ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اوکے سو جناب جب آپ کا روبوٹ کلوز ہو جائے گا، آٹو کلوز ہو جائے گا، 11 آورس کے لیے آپ کا ٹریڈ پروفٹ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اب ہم یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریٹرن کو ڈیلی ریٹرن کو چیک کیسے کر سکتے ہیں، رائٹ. جیسے یہ ایک صاحب کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے، ان کا 61 کا اکاؤنٹ ہے. تو 61 کے اندر جو ڈیلی ٹریڈ پروفٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ $1 سے لے کے 2 کے درمیان جو ہے وہ جناب اس کے ان بٹوین جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے
آپ نے دیکھا کہ جو روبوٹ ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، آٹو کلوز ہوا، آپ نے آل ٹرانزیکشنز پہ جانا ہے، ریٹرنز پہ جانا ہے، تو یہ آپ کی جو ڈیلی ریٹرنز آپ کو ریسیو ہو رہا ہوگا، یہ یہاں پہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوگی، رائٹ؟ یہاں پہ اس کی ہسٹری کریٹ ہونے کے بعد وہ جو فنڈ ہے وہ جناب آپ کے وائلٹ کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا۔ ریٹرنز پہ آپ کی ہسٹری کریٹ ہوتی جائے گی اور وائلٹ کے اندر آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی، اور آپ اس کو فردر اس کو ایسٹ میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کو نیکسٹ کس سٹیپ کے اوپر یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آل ٹرانزیکشنز پہ جب آپ جا کے ریٹرنز پہ جائیں گے تو یہ ویب وائلٹ والوں کے لیے اس طریقے کے ساتھ ہسٹری، اور یہ ایپ والوں کے لیے اس طریقے کے ساتھ ہسٹری جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم اور لے لیتے ہیں، جیسے 501 پہ جو ڈیلی ریٹرن ہے وہ 10 سے 15 کے درمیان ہے، تو جب آپ آل ٹرانزیکشنز پہ جائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ اس پروفٹ ریشو کو دیکھتے ہوئے آپ کی اس جو اٹس ڈپینڈ کہ آپ کا جو اسپیسیفک پیکیج ہے وہ کون سا ہے، وہ اس طریقے کے ساتھ اس کی ہسٹری کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے وائلٹ کے اندر جناب ایڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، ایک کنڈیشن اب ہم اور دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم روبوٹ کو آن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے یہ میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ یو ول نیڈ ایٹ لیسٹ 26 USDT۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایسٹ میں یا تو اماؤنٹ موجود نہیں ہے، یا آپ نے وائلٹ میں تو سینڈ کر لی ہے مگر وائلٹ سے ایسٹ میں آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کی۔ تو جب آپ میک شور کر لیں کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ وائلٹ سے ایسٹ میں موجود ہوگی، تب آپ کا روبوٹ آن ہوگا، ادروائز آپ کو یہ والا میسیج جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک کنڈیشن اور دیکھ لیتے ہیں جی۔ جب آپ اپنے روبوٹ کو آن کرتے ہیں تو اس کے نیچے میسیج آتا ہے جی ان اتھینٹیکیٹڈ۔ ان اتھینٹیکیٹڈ کا جب ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن کب کریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک لانگ ٹائم سے اپنے موبائل میں ایپ جو ہے وہ لاگ ان کی ہوتی ہے، یا ویب وائلٹ آپ نے لاگ ان کیا ہوتا ہے، لیکن آپ ادر ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اور 5-10 منٹ گزر جاتے ہیں، 15 منٹ گزر جاتے ہیں، تو اب آپ کو یاد آتا ہے ہاں یار میں روبوٹ بھی آن کر لوں۔ تو چونکہ وہ ایک ٹائم گزرنے کی وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ کا لنک ہے وہ سرور سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو روبوٹ ہے وہ آن نہیں ہوتا، اس کے نیچے ڈیٹ اور ٹائم نہیں آتی، اور یہ آپ کو ان اتھینٹیکیٹڈ کا میسیج آ رہا ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ نے جناب دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا ہے، اینڈ اس کے بعد آپ نے اپنے روبوٹ کو آن کر لینا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میٹاورس ملینئر کلب وزٹ کریں، اور میک شور کہ جتنی بھی انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہ ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کر کے آپ دوستوں کی آسانی کے لیے شیئر کی جا رہی ہیں۔ آپ نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے آپ پلیز خود سے ویریفیکیشن کریں اور اس بزنس کا آپ حصہ بنیں، اور ہوپ فلی کہ آج کی اس ویڈیو میں روبوٹ کو آن کیسے کرنا ہے، ڈیلی ریٹرن کو کیسے چیک کرنا ہے، اور روبوٹس کی جو ڈفرینٹ کنڈیشن ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ اس بزنس کا حصہ نہیں بنے تو جن صاحب نے بھی آپ کو اس بزنس میں انوائٹ کیا پلیز ان کے پرومو کوڈ سے اس بزنس کا حصہ بنے، اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے تو 13622384 اس پرومو کوڈ کے ساتھ سپوٹی ویڈیو نمبر 2 کے اندر جو میتھڈالوجی دی گئی ہے کہ آپ نے رجسٹر کیسے کرنا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ اس بزنس کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عزتوں والے رزق کا بندوبست فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔